محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب، رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، یہ اور زیادہ ثواب ہے۔ پورے محرم نہیں رکھے جاتے، 10 محرم کا رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 2 روزے ملا کے رکھو، کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے، صحیح ہے نا؟ تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی 9 10 یا 10 11 کا رکھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، آج کی ویڈیو ہماری عاشور کا روزہ رکھنے کے حوالے سے ہے۔ ہم شیعہ عاشور کا روزہ نہیں رکھتے، ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے عاشور کا روزہ رکھنے کا منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمارے مسلمان بھائی عاشور کا روزہ رکھتے ہیں اور اسے وہ افضل جانتے ہیں اور سال بھر کے گناہوں کا کفارہ جانتے ہیں، اور حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے عاشور کا روزہ رکھو۔ جہاں حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشور کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حدیث اس کتاب کے اندر ہے کہ جس کتاب کو قرآن کے بعد سچا کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم شیعہ عاشور کا روزہ نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشور کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور ہم شیعہ روزہ نہیں رکھ رہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے منع کیا گیا ہے۔ اب کیا رسول اللہ کی بات اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی بات، کیا دونوں کی آپس میں مخالفت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ سوال ہمارے نوجوانوں سے بھی کیا جاتا ہے کہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشور کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو آپ عاشور کا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو عزیزان محترم، اس حدیث کو جانچنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے کیا راز ہے، میں نے چاہا کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے اس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4737۔ یہ حدیث ہم نے اٹھائی ہے اسلام 360 ایپ سے، اور اس کا اسکرین شاٹ آپ ہماری ویڈیو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام 360 سے اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایپ ایزیلی مل سکتا ہے اور آپ اس ایپ کے ذریعے سے اس حدیث کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 4737۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر غلبہ پایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر ہم ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، مسلمانوں تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کا حکم صادر فرمایا جو اب بھی مسنون ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے حدیث ملاحظہ کی، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے، مدینہ پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشور کے روز یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے آج روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ دیا تھا، تو لہذا اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے سن کر یہ فرمایا کہ ہم موسیٰ پر زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو اور ایک اور دن بھی ملا لو تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ آپ نے حدیث سن لی، لیکن عزیزان محترم، اس حدیث پر بہت سارے اشکالات ہیں، بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اول اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ہم نے اپنے اس رسول کو کتاب دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام گزشتہ امتوں پر گواہ ہیں، وہ شاہد بن کر آئے ہیں ان پر، اور اس کا ثبوت سورہ نحل میں آپ کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے وارث تھے۔ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان کے ذریعے سے ہمیں گزشتہ قوموں کا حال سنایا،
گزشتہ انبیاء کا حال سنایا تاکہ ان کا حال سن کر ہم اللہ کی توحید کی طرف بڑھ سکیں۔ عزیزان محترم، یہ جو میں نے آپ سے باتیں کہی ہیں، ان باتوں کی تائید کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن کی چند آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جائیں، اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ عزیزان محترم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے۔ سورہ ابراہیم مکی سورہ ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 بھی مکی ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا وعدے نشانیاں دے کر تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کے سامنے ایام اللہ کا ذکر کریں تاکہ ان ایام اللہ کو سن کر ان کے اندر شکر اور صبر کا جذبہ پیدا ہو۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے، مکہ کی زندگی میں اللہ رب العزت ان آیتوں کو بھیج رہا ہے، ایام اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اے محمد اپنے لوگوں کے سامنے ایام اللہ کا ذکر کرو کہ کس طرح سے موسیٰ نے اپنی قوم کو نجات دلائی تھی، اور حضرت موسیٰ کے آنے کا ہدف بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرے۔ ان ایام اللہ کو اللہ رب العزت نے مکہ میں ہی بیان کر دیا، جو کہ اللہ کی آیتوں کی صورت میں نازل ہو چکی تھی۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ اپنے اصحاب کو سنا دیا تھا، اور یہ قصہ سنانے کا مقصد خود اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ ان کے سامنے ایام اللہ کا ذکر کرو تاکہ یہ صابر اور شاکر بن سکیں۔ یہ قصہ سن کر کہ کس طرح سے فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، اس قصے کو سن کر ان کے دلوں کے اندر صبر پیدا ہو کہ اگر کوئی ظالم ظلم کرے تو ہمیں صبر کیسے کرنا ہے، مشکل حالات میں صبر کیسے کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قوم کو فرعون سے نجات دی اور اپنی حجت کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دی بنی اسرائیل کو۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تو یہ قصہ سن کر انہیں یہ اندازہ ہو کہ بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی موسیٰ کے ذریعے سے، اور ہمارے لیے نبی بن کر آئے محمد مصطفیٰ، تو ہمیں نجات دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں جو خاتم النبیین ہیں، جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ عزیزان محترم، آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ یہ سارا قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر شکر اور صبر کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر جو مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی سخت آزمائش تھی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ فرعون کس طرح سے ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر۔ یہ سارے قصے ان کو سناؤ تاکہ یہ سن کر ان ایام اللہ کو یاد کریں۔ عزیزان محترم، یہ ساری کی ساری باتیں مکے میں اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سنائی جا رہی ہیں، اور جہاں اللہ رب العزت یہ ساری باتیں وعدے کر رہا ہے تو اللہ رب العزت نے اس پورے قصے کو دوسری آیتوں میں بھی بیان کیا ہے، جو کہ ساری کی ساری مکی آیات ہیں۔ میں آپ کے سامنے اور چند آیات پیش کرتا ہوں۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑ لیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، ایک مقام ایسا آیا کہ آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون ان کے تعاقب میں آیا اپنی فوج کو لے کر۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ وہ بند گلی میں پھنس گئے کہ آگے پانی اور
آگے پانی اور پیچھے لشکر۔ تو وہاں اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے حضرت موسیٰ کا جواب، قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توکل کا ذکر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا ایک بڑا پہاڑ ہے۔ عزیزان محترم، یہ سورہ شعراء مکی سورہ ہے اور یہ آیات مکی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قصہ موسیٰ مکے میں ہی لوگوں کو سنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام اللہ کا ذکر کر دیا تھا۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو مکے میں ہی سنا چکے تھے۔ اب کہاں کہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے وہ ساری سورہ کے اسماء میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کاف میں، سورہ مریم میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ انبیاء میں، سورہ مومنون میں، سورہ فرقان میں، سورہ شعراء میں، سورہ نمل میں، سورہ قصص میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ سجدہ میں، سورہ صافات میں، سورہ غافر میں، سورہ فصلت میں، سورہ زخرف میں، سورہ دخان میں، سورہ قاف میں، سورہ زاریات میں، سورہ نجم میں، سورہ قمر میں، ان تمام سوروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ تمام کے تمام سورہ مکی سورہ ہے۔ ان تمام سوروں میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو ذکر فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، جہاں میں نے آپ کو یہ سارے سوروں کے اسماء، سوروں کے نام سنائے ہیں، ان سب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو در حقیقت اب آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مکہ کی زندگی میں ہی تمام کے تمام حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان کر دیے تھے، اور جو اس کا باقی حصہ تھا وہ مدینہ میں ساری آیتیں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ پہلا قصہ سارا نازل ہو چکا تھا۔ اب چلتے ہیں نتیجے کی طرف۔ میں نے آپ کو حدیث پڑھ کر سنائی بخاری کی، اور حدیث پڑھ کر میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں سنائی۔ آیتوں میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ ایام اللہ کو سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہودیوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آئے اور مدینے میں آ کر پوچھا روزہ کیوں رکھا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو غلبہ عطا کیا تھا۔ یہ جو حدیث ہے در حقیقت اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ رسول اللہ کیوں کر یہودیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں روزہ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ تو ان سے بڑھ کر جاننے والے ہیں حضرت موسیٰ کو۔ رسول اللہ تو خود اپنے اصحاب کو تربیت دے چکے، ایام اللہ سنا چکے، رسول اللہ کیوں یہودیوں سے سوال کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب رسول اللہ کو یہ بتایا گیا کہ آج کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو غلبہ دیا تھا، تو اللہ کے رسول پر نہ کوئی وحی آئی، نہ اللہ کو کوئی حکم آیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شریعت لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کہتے، رسول اللہ وحی کہتے ہیں کہ جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ بغیر کسی وحی کے، بغیر کسی حکم کے اللہ کے رسول کیسے مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، ہمارے نزدیک یہ رسالت کی توہین ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس حدیث کو اس لیے نہیں مان سکتے کیونکہ یہ قرآن کی مخالفت میں ہے۔ اگر کوئی عاشور کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ آگاہی پہنچائیں کہ ہم کیوں اس حدیث کو نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہ دنیا میں معلم بن کر آئے ہیں، تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ جانتے ہیں تمام چیزوں کو۔ رسول اللہ کبھی بھی کسی سے کوئی چیز پوچھ کر اس کو اپنی امت پر لاگو نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، اب جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی بات اور ائمہ کی بات مختلف نہیں ہو سکتی، اور ائمہ نے منع کیا ہے کہ تم روزہ نہیں رکھو، تو در حقیقت وہ ائمہ جانتے تھے کہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہودیوں کا عاشور کے دن روزہ رکھنا خوشی کی علامت تھا، اور اس کو وہ برکت کے لیے رکھتے تھے۔ تو اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام منع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں
یہ حدیث ہے تہذیب الاحکام میں بھی، کافی میں بھی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عاشورہ وہ دن ہے جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا۔ اگر تم خوشی منانے والوں میں سے ہو تو روزہ رکھو، اگر غمگین ہو تو روزہ نہ رکھو۔ یعنی اگر آپ خوشی منانے والوں میں سے ہیں تو روزہ رکھ لیں، اور غم منانے والوں میں سے ہیں تو روزہ نہ رکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام منع کر رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ کا کوئی ایسا حکم ہوتا تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام منع نہ فرماتے۔ پھر دوسری حدیث ہے عیون اخبار رضا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنو امیہ نے عاشورہ کو برکت اور خوشی کا دن بنا لیا تھا، اس لیے اس دن روزہ رکھنا بطور برکت مناسب نہیں ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے عاشورہ کے دن روزہ شکر یا خوشی کے طور پر نہ اپناؤ، بلکہ یہ مصیبت کا دن ہے۔ ایضاً محترم، ائمہ معصومین علیہم السلام اس دن روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں، کیونکہ اس دن روزہ رکھنا خوشی کی علامت ہے۔ اگر خوش ہو روزہ عاشور امام حسین کی شہادت پر تو روزہ رکھو، ورنہ اگر غمگین ہو تو روزہ نہ رکھو۔ امام منع فرما رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصیاء ہیں وہ رسول اللہ کی مخالفت میں کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یہ حدیث جس کو بیان کیا جاتا ہے یہ بعد کے زمانے میں بنائی گئی ہے جو کہ قرآن کی مخالفت میں ہے۔ عزیزان محترم، آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس چیز کو بیان کر سکیں کہ ہم عاشور کا روزہ کیوں نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عاشور کا روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھتا رہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ آگاہی در حقیقت ہمارے نوجوانوں کے لیے تھی تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ میں نے آپ کے سامنے جو بھی چیزیں پیش کی ہیں وہ قرآن سے پیش کی ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے مکہ کی زندگی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام احوال سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ تمام کی تمام آیات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ان قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر حالات جانتے ہوئے کبھی بھی یہودیوں سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی بڑا عالم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر گزشتہ قوموں کا احوال کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی جانتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی کامنٹس اور آراء کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔